ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم دینی بہنوں، انسان جس چیز کو بناتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. جیسا بتایا گیا چیز کو خریدنے والے ایسا ہی استعمال کرے وہ چیز باقی رہتا ہے، اور بنانے والے بھی نفع رہتا ہے. بنانے والے نے بنا کے استعمال کا طریقہ بتایا، لیکن اپنی مرضی چلائے تو بھی وہ چیز باقی نہیں رہے گی، بنانے والے کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے. کوئی اپنے طرف سے دنیا میں آئے نہیں اور اپنے طرف سے جاتے نہیں. رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچانک بلاؤ آتی ہے، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں بھیجنے والا، دنیا سے بلانے والا جو اللہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو سوال اللہ نے اٹھایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان ہے، تمہارا خیال ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ اور دوسرا اللہ کا یہ سوال بندوں سے یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے. دنیا میں کوئی رہنے کے واسطے آئے نہیں، آج تک کوئی ہے نہ رہیں گے. درخت کو نیا پتا لگتا ہے، جھاڑ کو پرانا پتا جھڑ جاتا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جیسا بڑا بیٹا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں لائن سے آئے، لیکن ان کی جانے کی کوئی ترتیب نہیں. اچانک کسی کی بھی بلاؤ آ سکتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. موت کے تیر کبھی دائیں بائیں گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک دن وہ تیر اپنے بھی پار کر جائے گا. جیسا کبھی وہ گلی میں جنازے اڑتے دیکھے، کبھی یہ گلی میں جنازے اڑتے دیکھے، ایک دن اپنا بھی نمبر لگے گا. اگر دنیا میں کسی کو زندہ رکھنا ہوتا، کائنات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کوئی محبوب نہیں. اور اللہ نے کہا نبی جی آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کے مخالفین جو آپ سے دشمنی کر رہے اور ان کو بھی مرنا ہے.
کوئی رہنے کے واسطے نہیں آئے۔ تو دینی بہنوں، لیکن انسان دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، ہمیشہ۔ اور دوسرا کہ شیطان یہ سمجھاتا ہے لوگ مر کے مٹی میں مل گئے، پھر ہڈیاں بھی ختم ہو گئے، کوئی ان کو دنیا سے پھر دوبارہ اٹھانے والا نہیں، حساب لینے والے نہیں، جو کچھ کرنا ہے مجھے دنیا میں کرو، کہ پھر کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ تو لیکن دینی بہنوں، تو ہمیں ہر چیز یہ ہمیں بتا رہی یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آئے ہے۔ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، بچپنا بھی ختم ہو جائے گا، بڑھاپا بھی آ جائے گا۔ اسی لیے مولانا اشرف علوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، بچپن نے برسوں نے کھلایا، جوانی نے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے ستایا، اجل نے آ کے صفائی کرایا۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ ایک مرتبہ عریق ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے دور میں ان کو دیکھ کے جلنے والے، حسد کرنے والے ایک خوبصورت لڑکی کو 1000 درہم دیے، ان کو کیسا بھی گمراہ کر۔ ایک دن وہ اور بند سنگار کے انہوں عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلے مسجد سے، وہ اچانک آ کے اپنا چہرہ کھول دی اور اپنا نظر کو نیچے کر لیے اور کہنے لگے، بہن جس خوبصورتی پہ آج تجھے ناز ہے وہ وقت یاد کر جب تو بستر پہ بیماری کی حالت میں پڑی رہے گی۔ بہن آج تو جس خوبصورتی پہ تجھے ناز ہے وہ وقت یاد کر خبر کے اندر ہے کہ بدن میں کیڑے چلتے رہیں گے اور فرشتے آ کے سوال کریں گے، اور ایسی بات اس کے سامنے رکھے۔ سنتے سنتے وہ بے ہوش ہو کے گر گئی، اور جب ہوش میں آئی ایسا توبہ کری، پھر وقت کی بہت بڑی عابدہ بنی، بہت بڑی عابدہ اللہ والی بنی ہے۔ تو دینی بہنوں، یعنی شیطان یہ سمجھاتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی دوبارہ اٹھانے والے نہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں۔ ایک مرتبہ وائل بن عاص ایک پرانی ہڈی لے کر آیا، اتنا پرانا تھا انگلیوں میں مسلے تو پاؤڈر بن گیا، اس نے پھونک مارا، وہ پاؤڈر اٹھ گیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی کوئی زندہ کرے گا؟ جو پرانی ہڈی مسلے تو پاؤڈر بن گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ اسے بھی زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ آج تک دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہم خدا ہے، تمہارے زندگیاں بنائیں گے، تمہارے بگڑیاں بنائیں گے، یہ دعویٰ کرنے والے آئے، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ پیدا کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے، جب تم دنیا سے چلے گئے، جب تم کو میں قیامت کے دن خبروں سے اٹھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پیر چھوڑو، تمہارا جو انگلی کا فنگر پرنٹ ہے انگوٹھے کا، یہ بھی ایسا ہی واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ کے پاس اتنے نمونے ہیں، یہ انگوٹھا فنگر پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ سارے دنیا میں ایک دوسروں کا نہیں ملتا۔ یہ پیدا کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بھی میں تم کو واپس لوٹاؤں گا۔ تو دینی بہنوں، اللہ کا یہ سوال بندوں سے ہے، کیا تم ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟ ضرور جائیں گے۔ اور پہلا جو سوال ہے، ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کرے۔ دنیا میں انسان
کوئی چیز بناتا ہے بیکار نہیں بناتا ہے، تو پھر جب انسان بیکار نہیں بنا رہا چیزیں تو اللہ کیسا بیکار بنائے گا؟ یہ ساری کائنات بیکار اللہ نے نہیں بنائے۔ اللہ سورہ رحمان میں کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون سی نعمت کو تم انکار کر سکتے ہیں، جھٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کی کوئی نعمت کو نہ انکار کر سکتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں۔ وہ اللہ ہر چیز کو اپنی مقدار کے اوپر اللہ نے بنایا ہے، لیکن انسان اس میں دخل نہیں لینا، انسان اس میں دخل نہیں لینا، بلکہ اللہ جانتا ہے کس کو کیسا بنانا، کس کو کیسا رکھنا ہے۔ ہماری یہ تقدیر، اس پہ ہمارا ایمان ہو اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں، لیکن انسان اللہ کی قدرت میں دخل لیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی تالاب کے پاس ہی جا رہا تھا، کدو کا بیل دیکھا اس نے، بیل کدو باریک ہے، بڑے بڑے کدو ہے۔ اب اللہ کو کہتا ہے اللہ تیرے کو عقل ہے نہیں، یہ بیل چھوٹا ہے، اسے بڑے بڑے کدو لگایا، یہ بڑے جھاڑوں کو لگانا تھا، اسے چھوٹا پھل لگانا تھا۔ پھر آم کا باغیچے میں گیا اور درخت دیکھے تو جھاڑے بڑے بڑے ہیں، آم چھوٹے ہیں، اور اس نے کہا اللہ تیرے کو عقل ہے نہیں، اتنا بڑا جھاڑ ہے اور اسے تو نے چھوٹا پھل لگایا ہے، کدو یہاں لگانا تھا آم کا جھاڑ کو، اور یہ آم کا پھل کدو کا بیل کو لگانا تھا۔ ذرا سی ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا، وہ باغیچے میں لیٹ گیا جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، اور ذرا بڑی ہوا چلی، آم کا پھل اکھڑ کے اس کے ناک پہ گرا۔ جب ناک پہ گرتے ہی کہنے لگا یا اللہ، یہ اگر کدو یہاں لگتی تو میرا ناک چٹنی ہو جاتی تھی، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کدو کا لگانا ہے، آم کا لگانا ہے۔ اسی طرح دینی بہنوں، اللہ کس کو کیسا پیدا کرنا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے کوئی کروا نہیں سکتے، اسے کوئی کروا نہیں سکتے۔ اور اللہ جانتے ہیں کس کو کیسی حالت میں رکھنا، کس کو امیری سی رکھنا، کس کو غریب کو رکھنا، اور کسے عزت دینا، کسے ذلیل کرنا، نفع کسے دینا، نقصان کسے کرنا، بیماری دینا، شفا کرنا، اور اسی طرح ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ ساری کائنات ہے، اس کا لگام اللہ کے پاس ہے، اس کا لگام اللہ کے پاس ہے۔ تو دینی بہنوں، ایسے اللہ یہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کرے، ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کرے، ایک مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ دینی بہنوں، جس نے پیدا کیا ہے اور اسی کو پوچھنا ہے زندگی کیسا گزارنا ہے، اسی کو پوچھنا ہے۔ جیسا چیز بنانے والے کو پوچھا جاتا ہے استعمال کیسا کرنا ہے، اسی طرح جس نے پیدا کیا اسی کو پوچھنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسا گزارنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے انتظام کیا، ایک آسمانی کتاب جو قرآن شریف ہے، اور دوسرا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو سارے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ ہر نبی کا طریقہ، شریعت اور ان کی کتاب وقتی طور پر تھا۔ جب وہ نبی چلے گئے ان کا طریقہ بھی چلے گیا، ان کا کتاب بھی مٹ گیا، ان کی شریعت بھی مٹ گئی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ آپ جھاڑوں کے لیے، پتھروں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور آسمان و زمینوں کے لیے، فرشتوں کے لیے
آپ نبیوں کے بھی نبی ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، جاندار چیزیں بھی اور بے جان چیزوں کے لیے بھی۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے، جھاڑوں میں سے پتھروں میں سے آواز آتا السلام علیکم یا رسول اللہ بول کر۔ پھر نبی بننے کے بعد بھی جاتے رہتے اور جھاڑوں میں سے پتھروں میں سے آواز آتا السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کرے۔ پھر جانوروں کے لیے بھی نبی بن کے آئے آپ پہ۔ ایک صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ سرکش ہو گئے، قریب آنے نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمائے چلو اور دروازہ کھولو، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نقصان کریں گے، نہیں دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولتے ہی اونٹ دوڑ کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، گردن نیچے جھکایا۔ وہ صحابی سے آپ نے فرمائے رسی لے کر آؤ، رسی اونٹ کے گلے میں ڈالے اور ان کے حوالے کرے، لے یہ کبھی تیرا نافرمان نہیں بنے گا۔ دوسرا اونٹ بھی دوڑ کے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رسی لاؤ، گلے میں رسی ڈالے اونٹ کے گلے میں، وہ صحابی کے حوالے کرے، یہ کبھی تیرا نافرمان نہیں بنے گا۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں ہے، بکریوں کی ریوڑ جا رہی تھی، ایک بکری ایسا دیکھی اللہ کے نبی کو، اب بچے تھے، دائی حلیمہ کی گود میں ہے، اور وہ بکری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کری اور ہمارے نبی کے پیشانی پہ بوسہ دے کے چلے گئی۔ حج کے موقع پہ 100 اونٹ کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائیں بائیں سے اونٹ لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال کی تھی، اور 60 پر 3 اونٹ آپ نے ذبح کرے اپنے ہاتھوں سے، اور اونٹ آتا کھڑے کھڑے اسے ذبح کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ اونٹ لائن لگا کے کھڑے ہیں، ہر اونٹ جا رہا ذبح ہو کے پڑ رہا، لیکن دیکھے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ذبح ہونا میرے لیے سعادت مندی ہے، مجھے آگے جانے دو، اونٹوں میں لڑائی ہو رہی، میں آگے جا کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ذبح ہو جاؤں۔ تو دینی بہنوں، ساری کائنات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ دے کے بھیجے ہیں، جھولے سے لے کے ڈولے تک، بچپن سے لے کے 55 تک، ہوش سے لے کے موت تک زندگی کیسا گزارنا عورتوں کو بھی بتائے، مردوں کو بھی بتائے، اور اللہ کہتے ہیں عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی، اور کیا کہتے ہیں اگر مجھ تک تم پہنچنا ہے تو درمیان میں میرا نبی راستہ اور واسطہ ہے، میرے نبی بتائے ہوئے طریقے پہ چلے تم مجھ تک پہنچیں گے، اور تمہارے اعمال کو میں قبول کروں گا اور تم سے راضی بھی ہوں گا اور تمہیں جنت بھی دوں گا۔ اگر میرا نبی کے طریقے سے ہٹے، پھر تم کیسے بھی اعمال کرے، تمہارے اعمال کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھے حسن بصری پانی پہ مصلی ڈال کے نماز پڑھے، رابعہ ہوے میں مصلی ڈال کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اور کہنے لگی رابعہ حسن بصری سے، دیکھو آپ کا پانی پہ مصلی ڈال کے نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، میرا ہوے پہ مصلی ڈال کے نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، ان کے طریقے میں زندگی گزارنا، یہ اصل کمال ہے، کیونکہ پانی میں مچھلیاں تیرتے ہیں، ہوے میں پرندے اڑتے ہیں، کمال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پہ زندگی گزارنا ہے۔ آپ یہ ایک عمل لے کے آئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ایسا لے کے آئے، آپ معراج کو جا کر نماز کا تحفہ لے کے آئے،
اور مکے میں خوشیاں بن گئے۔ مکے والوں نے پوچھے مسلمانوں کو، بھائی کیا تمہارا عید کا دن ہے؟ تو بولے نہیں، اس سے بھی بڑا ہوا دن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور ذریعہ ہمیں ملا ہے، نماز کا طریقہ ہمیں ملا ہے۔ جو مسئلہ پیش آتا 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگ کے اپنے ضرورتوں کو پورا کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے حاجتیں فرض نماز کے لیے اٹھا کے رکھو، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز کا تحفہ لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام آ کے 2 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے۔ اس زمانے میں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے سب سے پہلا اسے نماز سکھایا جاتا تھا، کیونکہ باہر زندگی کا تعلق ہے وہ نماز سے جڑا ہوا ہے۔ جیسی جاندار نماز ہوگی ویسی شاندار زندگی ہوگی، جیسی جاندار نماز ہوگی ویسی شاندار زندگی ہوگی۔ نماز میں کھڑے اور نماز کیسا عمل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے بات کرنا دل بولتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتا ہوں۔ نمازی اللہ سے بات کرنا ہے، اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا۔ نماز مومن کا معراج ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیسا میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے پہ جو مزہ آیا مجھے، نمازی بھی اللہ کے سامنے کھڑ کے نماز پڑھنے پہ وہ مزہ آتا ہے۔ لیکن حال کیسی ہے؟ یہاں رکعت باندھے تو دنیا کا ریل پھرتا رہتا ہے، دنیا کا ریل پھرتا رہتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں دل حاضر نہیں، باڈی حاضر ہے۔ اللہ کہتے فرشتوں یہاں ہی تھا نا میرا بندہ، کدھر چلے گیا؟ یہاں ہی تھا نا میری بندی، کدھر چلے گئی؟ اور اللہ پوچھتے ہیں میری بندی تو کدھر متوجہ ہے؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ تو کدھر متوجہ ہے؟ میرے طرف متوجہ ہو جا۔ اور دل حاضر نہیں ہوا، چیزوں میں، سامانوں میں، کپڑوں میں پھرتا رہا۔ اور اللہ دوبارہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ کدھر متوجہ ہے؟ میرے طرف متوجہ ہو جا۔ دل حاضر نہیں ہوا، تیسری بار بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے اس کی نماز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی نماز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے میرا بندے، میری بندی، جب تم سجدہ کرتے ہیں میرے پیروں پہ تم سجدہ کر رہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ سے بات کرنا دل بولتا ہے، نماز میں کھڑتا ہوں۔ اللہ مجھ سے بات کرے دل میں آتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں اور دل میں یہ تصور کرتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کر رہے اور میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اسی لیے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتے ہیں تو دل میں یہ تصور کرنا اور ہمارے نبی بول رہے اور میں سن رہی ہوں۔ اللہ کی بات آئی، دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ بول رہے ہیں اور میں سن رہی ہوں، یہ تصور کرنا ہے۔ ایک زمانہ، ایک دور ایسا تھا، ایک دور ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کون سے گھر میں کون سے خاندان والے ہیں اور کون سے قبیلے والے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی ہے؟ تو بولے نہیں، وہی نہیں، پھر کیسا پتہ چلتا ہے؟ تو جب میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں، گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اس آواز کو سن کے میں پہچانتا ہوں یہ گھر میں یہ قبیلے والے ہیں، یہ گھر میں یہ خاندان والے ہیں۔ اور فرشتے ایک دوسروں کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں آؤ آج اماں فاطمہ کی قرآن سنیں، عائشہ کی قرآن سنیں، حفصہ کی قرآن سنیں، ام حبیبہ کی قرآن سنیں، ام سلمہ کی قرآن سنیں۔ ایک دوسرے بلاتے ہیں،
لیکن آج فرشتے اور عذاب کے کوڑے لے کے پھرتے ہیں۔ کون سا گھر پہ اللہ کا عذاب کا کوڑا برسانا؟ کیوں گھر گھر کے اندر گانے بجانے کی آوازیں آ رہے، تو پھر فرشتے کہاں سے آئیں گے اس گھر میں؟ فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ایک دور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، گھر گھر سے یہ آوازیں آتے تھے۔ اب تو زمانہ بدل گیا دینی بہنوں، زمانہ نہیں بدلا، انسان بدل گئے۔ زمین نہیں بدلا، آسمان نہیں بدلا، چاند اور سورج نہیں بدلا، انسان بدل گئے، اور دنیا کی چیزیں ہمارے اوپر کھل گئے، جس کی وجہ سے یہ سامان، یہ چیزیں اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے، اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بندو، میری بندی، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری بات کو میں سننے والا ہوں۔ تہجد میں اٹھ کے مسواک کر کے جب نماز پڑھنے لگتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو کہتا ہے۔ بلکہ بندہ نماز میں کھڑ کے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، آسمان والا حمیدنی عبدی اور الرحمن الرحیم مجدنی عبدی اسنا علیہ عبدی، اللہ یہ سارے جواب دیتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے ملک پیٹ کے مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نماز میں کھڑ کے الحمدللہ رب العالمین کہتے، آسمان والے کے طرف سے جواب نہیں ملتا، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایسا نماز تھا، بڑی جاندار نماز تھی، پھر ان کے زندگیاں بھی شاندار تھے۔ تو لیکن دینی بہنوں، چیزیں اور سامان نے غفلت میں ڈال دیے، لیکن ہماری زندگی غفلت کی حالت میں نہ گزرے، جہالت کی حالت میں نہ گزرے، ہر کوئی علم حاصل کرنے والے ہو اور اسی طرح اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا، تسبیح ہاتھ میں تھی ان کے، تو پوچھے تم بھی 3 تسبیح کرتے؟ تو رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں کیسا چھوڑتا ہوں اسے، ذکر تو یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ نے عرش کو بنایا، عرش کو، فرشتوں کو حکم دیا میری عرش کو اٹھاؤ، لیکن فرشتے اللہ کی عرش کو اٹھا نہیں سکے۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اٹھاؤ۔ اللہ کا نام لیتے ہی جیسا پانی میں وزندار چیز بھی ہلکی ہو جاتی ہے، اللہ کا نام سبحان اللہ لینا تھا، عرش ہلکی سی اڑ گیا۔ اللہ کا نام میں یہ طاقت ہے، پھر اللہ کے کام میں کتنی مدد ہوں گی۔ فرشتے اللہ کی عرش کو اٹھائے، سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ روح ڈالے، چھینک آئی، اللہ نے کہا جب چھینک آئے تو الحمدللہ بولو، تو فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم سے مار کھائے، حکم ہوا، دعوت دیے تو قوم نے ماری، اور حکم ہوا پھر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی۔ فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے موقع پہ جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر آئے، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے، تو فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے۔ یہ پورا واقعہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ آپ جب سے لے کے آج تک اللہ کی عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہے۔ کیا اللہ نے دیا ہے؟ اسی لیے دینی بہنوں، غفلت میں نہ گزرے، اللہ کی دھیان کے ساتھ گزرے۔ ہر کام کرے تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، ہر کام بسم اللہ۔ کوئی گھر کی خاتونیں صبح اٹھتے ہی جھاڑو لے کے
بسم اللہ بول کے جھاڑتی ہے، وہ جھاڑو اس گھر میں دعا دیتی، یا اللہ اس کے گھر میں برکت دے۔ کسی گھر کی خاتونیں بھینس کے دودھ نکالتی ہے، بسم اللہ بول کے وہ بھینس بھی دعا دیتی ہے، اس کے گھر میں برکت عطا فرما۔ بلکہ علماء نے لکھے اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہے، اللہ کے 3000 نام ہے۔ 1000 نام اللہ فرشتوں کو بتایا، 1000 نام نبیوں کو بتایا، 300 نام تورات میں ذکر کیا، اور 300 نام زبور میں ذکر کیا، اور 300 نام انجیل میں ذکر کیا۔ قرآن میں 90 پر 9 نامہ اللہ ذکر کرا، ایک نام اللہ اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن علماء نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، بسم اللہ، اللہ، رحمان اور رحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ہے اللہ کے، اللہ، رحمان، رحیم۔ اگر کوئی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علماء نے لکھے اللہ کو 3000 ناموں کے ساتھ اس نے پکارا ہے، 3000 ناموں کے ساتھ اس نے پکارا ہے اللہ کو۔ اسی لیے دینی بہنوں، ہر کام کرے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، بسم اللہ پہ ختم کرو، اس میں اللہ کی بڑی مدد ہوگی۔ دینی بہنوں، آج اخلاق انسانوں کے بگڑنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے دور ہوتے جا رہے۔ جن کے اخلاق اچھے ہیں لوگ قریب آتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا علم یعنی کلم نماز کو لے کر ذکر الہی کے ساتھ، علم الہی کے ساتھ اپنا حق کو معاف کرتے ہوئے، اوروں کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اپنا جان اور مال لے کے گلی در گلی، شہر با شہر، ملک در ملک اللہ کے راستے میں پھرنا ہے۔ کیوں پھرنا ہے؟ سوچے تو صحیح، ہر دور میں، ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ اللہ جاری رکھا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، یہ امت کے بعد بھی کوئی امت آنے والے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا بعد نبی لا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، میری امت کے بعد بھی کوئی امت آنے والے نہیں۔ تو دینی بہنوں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کا زمانہ آپ نے دین کی محنت کر کے یہ محنت امت کو دے کے چلے گئے، جب نبی آنے والے نہیں تو پھر یہ کام کون کرنا ہے؟ امت تک کون پہنچنا ہے؟ دعوت کون دینا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مرد بھی دین کی محنت میں لگے تھے، عورتیں بھی دین کی محنت میں لگے تھے، بچے بھی دین کی محنت میں لگے تھے، عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اپنے شوہر کے ساتھ نکلتے، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی نکلتے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی مقام رکھنے والی مدینے میں، اور ان کے دونوں بیٹوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلی، حبیب ابن زید، عبداللہ ابن زید۔ اور جنگ میں کیا سمجھا رہی ماں؟ دیکھو بچوں، تم میں سے ایک بھی زندہ ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی، قیامت کے دن بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کیا محبت تھی اس زمانے کی عورتوں کو اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں کیسی محبت کرتے تھے۔ وہ دین سارے عالم میں پھیلانے کے لیے، انسانوں کو ایمان کی نور دینے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیسے قربانیاں دیے، کیسے محنتیں کرے، اور ان کے گھروں میں کچھ نہیں اور کیا چیز لے کے پیش کرتے تھے۔ الصلاۃ جامعہ کی آواز مدینے میں لگی،
لوگ گھروں سے نکلے، دکانوں سے نکلے، مسجد نبی میں جمع ہوتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے ہیں۔ اتنے میں ایک درد بھر رونے کی آواز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی۔ آپ نے فرمایا بلال یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ جس کی وجہ سے میرا دل بے چین و بے قرار ہے، جا کر تو دیکھو۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، ایک عورت ہے چادر میں لپٹی ہوئی ہے، ایک معصوم بچے کو لے کے کھڑی ہے۔ آپ نے قریب جا کے پوچھے بلال رضی اللہ عنہ بہن کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی بلال اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آواز لگی ہے، لیکن میرا شوہر ہوتا اللہ کے راستے میں آتا، لیکن پہلا ہی شہادت کا جام پی چکا ہے، اور میں بیوہ ہوں، یہ بچہ یتیم ہے، اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے میرا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، لیکن میرا بھی اللہ کے راستے میں حصہ لگے، اس کے لیے اس معصوم بچے کو لے کر آئی ہوں۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات سننا تھا میرا دل پانی پانی ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں رو کر تڑپ کے کہہ رہی اسے قبول کرنا، اسے رد نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا بلال یہ کسی کا کام نہیں آئے گا، یہ چھوٹا ہے، نہ تیر پکڑ سکتا نہ تلوار چلا سکتا۔ اس ماں سے کہنا یہ جب بڑا ہو گیا ہم لے کے چلے۔ یہی بات بلال رضی اللہ عنہ اس عورت کو صحابیہ کو آ کے سنائے۔ وہ کہنے لگی بلال مجھے پتا ہے یہ کسی کا کام نہیں آئے گا، اس لیے لائی ہوں، کل جنگ میں میرے نبی کے اوپر ہے دشمن تیر چلائیں گے، تلوار چلائیں گے، میرا بچے کو آڑ رکھ لینا، میرا بچے کو ڈھال بنا لینا، میرے بچے کے سینے میں تیر لگیں گے، تلواریں لگیں گے، میرا بچے کا جان چلے جائے کوئی بات نہیں ہے، اور میرا نبی کا جان بچے، میرا دل کا ٹھنڈک کا سامان بنے۔ ایک روایت میں ہے وہ عورت کہنے لگی بلال جب میرا بچہ شہید ہو گیا، میرا بچے کے خبر پہ کھڑ کے اپنا دامن کو پھیلا کے اللہ سے دعا کروں گی یا اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لے، اس کا لاج رکھ کر ہے پوری دنیا کی امت کو معاف کر دے اور بخش دے، اس کے لیے لائی ہوں بلال۔ بلال رضی اللہ کہتے ہیں یہ سننا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور مسجد میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو پیش کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں رو کے تڑپ کے کہہ رہی اس کا جان چلے جائے آپ کا جان بچے، دل کا ٹھنڈک کا سامان بنے۔ یہ سننا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے طرف اس بچے کو لے کے رک کر کے دعا کرنے لگے، مولا تیرا شکر ہے اپنے کیسے عورتوں کی امت میں پیدا کیا، اپنے معصوم بچوں کو قربان کرنے کے لیے لائی ہے۔ تو صحابہ کے بھی چیخے نکل گئے، مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، سب رونے لگ گئے۔ دینی بہنوں اس زمانے میں عورتیں بھی دیکھو یہ بتائے قیامت تک آنے والے دینی بہنوں کو ہم بیوہ بننا اور ہمیں ہمارے بچے یتیم ہونا، ہمارے گھروں کو اجاڑنا، اس کو صبر کریں گے، برداشت کریں گے، لیکن اللہ کا دین مٹتا رہے ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ انسان جہنم کے راستے پہ چلتے رہے ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ اس کے لیے اس زمانے کی عورتیں، مدینے کے کتنے عورتیں بیوہ بنے، یتیم ہو گئے بچے، گھرا اجڑ گئے، دین ہم تک پہنچا۔ دینی بہنوں مدینے کی عورتیں دنیا سے جاتے ہوئے کہتے تھے ہم بیوگی کی حالت میں جا رہے، سواگن کی حالت میں جا رہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا شوہر زندہ ہے یا مر گئے، ہمیں پتہ نہیں۔ کتنے گھرا اجڑے تو دنیا میں مسلمانوں کے گھرا آباد ہو گئے۔ دینی بہنوں ضرورت اس بات کی ہے
ضرورت اس بات کی ہے، بہت بڑا طبقہ امت کا جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اگر جن کو ہدایت ملی جہنم سے نکلیں گے، اور جن کو ہدایت نہیں ملی کٹ کے جہنم کے حوالے نوالے بنتے جائیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے واسطے رو رو کے تڑپ کے چلے گئے۔ آج وہ امت جہنم کے راستے پہ چلتی رہی۔ ایسے اعمال جو ہمارے نبی کے سامنے ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، امت کے اعمال کو دیکھ کے ہم تڑپتے رہیں گے۔ اسی لیے دینی بہنوں، باہر نکل تو پتہ چلے گا لوگ بغیر کلمے کے، بغیر نماز کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے حال میں موت آئی، مرتے ہی اللہ کا عذاب شروع ہوگا۔ ان تک پہنچنا ہے، دعوت دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے نیتیں کرو، ارادے کرو، کون کون اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ نیتیں کرو، ارادے کرو اور نامے لکھاؤ، تشکیل کرے۔